مصدق ملک صاحب، ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ آج پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. ان کا آج ٹائم فکس تھا صبح 10:30 بجے کا پیمز اسلام آباد میں، لیکن ان کو بھی نہیں، وہاں پہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کو وہاں پہ بھی جانے کی اجازت نہیں دی. تو اب وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، تو اب اگر پرویز لائی صاحب سے کوئی پوچھے گا جیل میں جا کے کہ جی وہ مفاہمت کا پیغام دیا ہے مصدق ملک صاحب نے، تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ کس انداز میں جواب کہیں گے، یہ میری اکھاں دے پیچھے پے نے تسی انہاں نہ مفاہمت دی گل کر دو. تو یہ سی بی ایمز کے بغیر کیسے ہوگا؟ جی میں کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا. میں نے تو اپنی لاچارگی کا اظہار کیا کہ اب آپ اور کیا طریقہ ہے. آپ کو کہا ابھی آپ کے کوئی بندہ نہیں آپ کو آج تک بتا سکا نا کہ حکومت کیوں نہیں بنائی. یعنی آپ کے گمان میں یہ آتا ہے، وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب ان کی باری ختم ہو جائے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کرتے رہے کہ تم نے پوری اپنی باری لی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وکٹیں نہیں، آئی پلے اور نو پلے. ہماری بچپن کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پدی لگا کے بھاگ گئے. پدی لگا کے بھاگ گئے. جی تو میرے خیال میں اس میں کچھ نہیں ہوتا، لاچارگی ہے نا، کیونکہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی. یہ تو نہیں آپ کسی کو مجبور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کھیلے. تو یہ اس وقت اپنا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بڑی آپ نے اسرائیل کی اگزامپل دی. میرے بھائی ہیں، میرا خیال تھا شاید ایسی بات نہیں کریں گے، تو خود کو فلسطینی گردانا اور مخالفوں کو اسرائیل یہ عجیب سے فلسطینی ہے جو لوگوں کی گاڑیوں کے اندر 25 کلو ہیروئن رکھ دیتے ہیں جس کی سزا موت ہے. یہ کیسے فلسطینی ہے بھائی؟ وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کیسے فلسطینی ہیں جو الیکشن سے 5 دن یا 7 دن پہلے بندے کو 27 سال قید کروا دیتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی صاحب کی. یہ کیسے فلسطینی ہیں جو انجینئر قمر الاسلام کا 12 سال کا بچہ کیمپین رن کرتا رہا اور اس کو اٹھا کے لے گئے؟ اور یہ کس قسم کے فلسطینی ہیں؟ ہمارے لیے تو وہ مائیں بہنیں ہیں. اگر ان کا کوئی تقدس پامال کرتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہے، اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن جو مخالفین کی بیٹیاں آپ گھسیٹتے رہے ہیں رات کو ان کے والدین کے سامنے، جو باتھ روموں کے اندر کیمرے لگاتے رہے ہیں، یہ فلسطینی ہیں آپ؟ یہ تو بڑے عجیب سے فلسطینی ہیں. اگر میں آپ کو آج بتاؤں کہ ہٹلر نے کیا کیا، یعنی اس نے سب سے پہلے الزام لگا کے آرٹیکل، جو آپ نے آرٹیکل 5 لگانے کی کوشش کی اپنی اپوزیشن پہ، وہی آرٹیکل لگایا تھا ہٹلر نے. تو میں آپ کو ہٹلر کہوں آج؟ یا اس نے ووٹ کا حق اپوزیشن سے لے لیا تھا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا تو جو اسمبلی میں آپ نے کیا، تو یہ کوئی کتاب پڑھی تھی ہٹلر کی؟ یا میں بھی آج آپ کو ہٹلر کہوں؟ یا وہ جو لوگوں کو وہ تو خیر گیس چیمبرز میں ڈالتا تھا، ملون تھا. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، یہ کیا تھے جن کو آپ نے 2-2.5 سال جیل میں رکھا؟ یا خواجہ سلمان رفیق جن کو 2-2.5 سال جیل میں رکھا؟ یا یہ حمزہ جن کو 3-4 سال آپ نے جیل میں رکھا؟ کس کس کا نام میں آپ کو بتاؤں؟ احسن اقبال کا بتاؤں، خواجہ آصف کا بتاؤں، مریم نواز کا بتاؤں، کامران مائیکل کا بتاؤں، نواز شریف کا بتاؤں؟ تو بھائی اچھا لگے گا آپ کو کہ میں کہوں کہ آپ ہٹلر ہیں؟ ایک نام یہ کیا؟ کس کا؟ شاہد خاقان. شاہد کو مفتاح کو رکھا، مفتاح کو رکھا. تو یہ کیا یہ کس قسم کی آپ فلسطینی ہیں بھائی؟ یہ عجیب و غریب فلسطینی ہیں آپ. چلیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، اس ملک کو مرہم کی ضرورت ہے. اس ملک میں ماضی میں بھی سیاسی طور پہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور اگر ہم نے اس تحریک کو نہیں بدلا تو آنے والے وقت میں بھی ہوتی رہیں گی. یہ ایک مناسب وقت ہے، اور ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے. اگر کسی جگہ پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ آپ مل بیٹھیں گے بھائی، کس سے بات کریں گے؟ آپ مل کے بیٹھیں گے، بات کریں گے. کچھ irregularities ہو رہی ہیں، ہم ان پہ بیٹھیں گے، اپنے سر جوڑیں گے، اور پھر کچھ انسٹرکشنز دیں گے تو بات آگے بڑھے گی. تو اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں. مناسب یہی ہے کہ ہم اس ملک کو جس مفاہمت کی، جس تناؤ میں کمی کی ضرورت ہے، اس طرف جانے کی کوشش کریں. نہیں ہوگا، آپ
اسرائیل کہیں گے, ہم ہٹلر کہیں گے, آپ کچھ کہیں گے, ہم کچھ کہیں گے, کوئی کہیں بات نہیں جائے گی. آپ ذکر کریں گے اس الیکشن کا تو میں ذکر کروں گا 2018 کا, پھر آپ کہیں گے وہ تو پرانی بات ہے نا, 2 wrongs don't make a right, that was also one of those wrongs. اس وجہ سے چھوڑ دیں اس بات کو, آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا. ہم تو ہاتھ اور قدم دونوں بڑھائے بیٹھے. جی علی ظفر صاحب, جواب الجواب ہو گیا, اب کچھ کوئی ایسی بات کرے کہ کوئی راستہ بھی نکلے. جی دیکھیں, پہلے تو میرے دوست ہیں, میں ان کو اسرائیل نہیں کہا تھا, میں نے اگزامپل دیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جب بات ہوتی ہے تو آپ کو وہاں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا, کیونکہ ایک سائیڈ تشدد کر رہی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو یہ اگزامپل تھا, میں نے ان کو اسرائیل نہیں کہا. بہرحال انہوں نے مجھے ہٹلر کہہ دیا یا انہوں نے پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں, میں نے بھی آپ کو نہیں کہا, میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, اور اگر آپ کو برا لگا میں واپس لیتا ہوں. ہٹلر والی میں نے صرف آپ کو نشاندہی کرنے کی کوشش کی. میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ جاری رکھیں. جی 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 علی ظفر صاحب. جی تو میرا خیال ہے بات جہاں تک ہے میں نے اپنا واضح کر دیا موقف. مجھے نہیں لگتا, میں نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا سوچا, بڑا بلکہ باتیں بھی کیں اور ایک ایٹماسفیئر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جب آپ مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں حال میں جو ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا حامد میر صاحب کہ اس وقت کسی قسم کی بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو سکے. یہ اس کے لیے بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے, اور اس سرجری کے بغیر ابھی امیجیٹ مستقبل میں تو مجھے کوئی کسی قسم کا سلوشن یا حل نہیں نظر آ رہا جہاں سب مل بیٹھ کے اس معاملے کو آگے چلا سکیں گے. جب تک ہم 2-3 فنڈامنٹل چیزوں کو سالو نہیں کرتے, جب تک 2-3 جو کروشل ایشوز ہیں ان کو ہم کسی طرح ان کا حل نہیں ڈھونڈتے, تب تک مجھے سلوشن یا ڈائلاگ کی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی. لیکن مصدق صاحب جیسے جو لوگ ہیں اگر وہ کاوش کرتے رہیں تو شاید وہ حل ہم پہلے ڈھونڈ لیں ان مسائل کا جو اس وقت دونوں سائڈ میں ٹینشنز ہیں, تو پھر ہم آگے چل سکیں کسی قسم کے پلیٹ فارم پہ جہاں ڈائلاگ ہو.